السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز CS 507 لیکچر نمبر 10 مجاہد شاہی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم اور MIS کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ جی جو مختلف کمپوننٹس ہیں کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کے، ان میں یہ دو سسٹمز جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کچھ سسٹمز ہیں، کمپوننٹس ہیں جن کا ذکر آج کے لیکچر میں ہم کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر تھا اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ریلیٹ کیا تھا کہ جی کس طریقے سے چینج اوور ہوا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اب ایک مینجمنٹ انفارمیشن یا انفارمیشن سسٹم کے لیے جو ہیں وہ لازم ہو گئی ہیں، اور ان کو کیسے تشکیل دیا جاتا ہے. تو آئیے آج کا لیکچر شروع ہم کرتے ہیں. آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ سپورٹ سسٹمز کی کچھ بات کریں گے، اور سپورٹ سسٹمز کے اندر جو ہے وہ دو مختلف سب سسٹمز آتے ہیں، جس میں سے ایک تو آفس آٹومیشن کا سسٹم ہے اور دوسرا ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کہلاتا ہے. ڈیسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے یہ کسی بھی ادارے کے لیے ایک نہایت اہم مقام ہے، بیکاز اٹ کین انیبل people, managers, those who are part of that organization to use the data that they are collecting in order to arrive at decisions. So it is a help in that way. And it's a very important part of the computerized based information systems. اس کے بعد ہم نالج سسٹمز کی بات کریں گے، جن کو انٹیلیجنٹ سسٹمز بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم سپورٹ سسٹمز کی طرف آتے ہیں. سپورٹ سسٹم کے اندر MIS جو ہے اس کے حوالے سے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو انپٹس ہیں، جو ڈیٹا بیسز موجود ہیں، ان کو استعمال کر کے ان سے جو ڈیفائنڈ قسم کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو دیتا ہے. اس سارے سسٹم کی جو ایک اہمیت ہے آرگنائزیشن کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کارکردگی کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے، جو ہمارے فرائض ہیں یا جو ہم آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کتنے ایفیشینٹلی اور ایفیکٹولی ہم وہ اچیو کر رہے ہیں. اب کمپیوٹرائزڈ سسٹم صرف اس حد تک نہیں ہو سکتا کہ ڈیٹا بیسز یا جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری آرگنائزیشن کی انہی کے لیے کافی ہونا چاہیے، یا ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو پروسیس کر کے ان سے رپورٹس جاری کرنے کے لیے بہت سارے کام اور بھی شامل ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر. مثال کے طور پہ کورسپونڈنس کی بات ہے. کورسپونڈنس جو ہے وہ نہ صرف ود ان دی آرگنائزیشن کی جاتی ہے بلکہ ود پیپل آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کی جاتی ہے. اس حوالے سے اب آفس آٹومیشن سسٹمز کی بات آتی ہے. اور پھر یہ بڑی ایک ضروری چیز ہو جاتی ہے کہ جی ہم جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف تو ہمارے پاس وہ تمام انفارمیشن ہمارے سامنے ہے تھرو دا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کہ جی ہم نے پلان یہ کیا تھا، ہمارے ایکچوئل نتائج یا ہماری ایکچوئل کارکردگی جو ہے وہ کیا آئی، ایکچوئل کارکردگی کیا تھی، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں. لیکن اب ڈیسیشنز جو ہیں وہ اس بارے میں لینے چاہتے ہیں کہ جی اگر حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے، قیمتیں کچھ بڑھ جاتی ہیں، ان پٹس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کا اثر ہماری پروڈکٹ لائن پہ
ہماری مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی پہ اس پہ کیا ہوگا, ہماری کاسٹ کتنی بڑھیں گی, ہماری سیلز کیسے افیکٹ ہوں گی, ہماری اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ چیزیں کس طریقے سے افیکٹ ہوں گی. تو وہاں پہ ہم ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کی آتے ہیں. لیکن پہلے بات کریں آفس آٹومیشن کی, کیونکہ وہ اب چیز جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ جو ہے کسی بھی ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کا وہ بن چکی ہے. آج کا جو آفس ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ ای میل کے بغیر چل سکتا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے بغیر چل سکتا ہے, تو یہ چیز ذرا مشکل ہو جاتی. وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ٹائپسٹ ہونا چاہیے اور ٹائپ رائٹر ہونا چاہیے, یا ہاتھ لکھائی بڑی اچھی ہونی چاہیے تاکہ خطوط جو ہیں وہ لکھے بڑے اچھے طریقے سے جا سکیں اور لوگوں کو بھیجے جا سکیں. ان پٹ ڈسپیچ رجسٹرز کی بات آتی ہے, انورڈ ڈسپیچ رجسٹر ہے, آؤٹ ورڈ ڈسپیچ رجسٹر ہے. یہ تمام بہت ساری چیزیں جو ہے یہ رکھی جاتی تھی صرف اس خاطر کہ جی کیا میل آ رہی ہے, کیا میل باہر جا رہی ہے. انٹر آفس میموز کا ایک زبردست سلسلہ کہ جی کسی نے آفیسر نے اپنے سبارڈینیٹ کو انسٹرکشن کوئی دینی ہے, کوئی احکام جاری کرنے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ٹائپ کر کے اور وہ سب چیز کو ہوتا تھا. اب یہ سارا کام جو ہے یہ ٹائپنگ تو پرانی بات ہو گئی, آج یہ سارا کام جو ہے یہ آپ کمپیوٹر پہ کرتے. سو ورڈ پروسیسنگ جو ہے, آپ نے جو کچھ لکھنا ہے اس سے کتنی سہولت پیدا ہو گئی کہ جی آپ ایک چیز کمپیوٹر پہ ہی لکھتے ہیں اور اس کو لکھنے کے بعد کریکشنز بھی اسی پہ کرتے ہیں, اور پھر جس وقت مطمئن ہو جاتے ہیں اس پرٹیکولر ڈرافٹ سے, جو بھی ڈرافٹنگ کی ہے, تو اس سے آپ جو ہے پرنٹ کر کے, اور آپ کے پاس ٹائم سیونگ بے تحاشا یہاں پہ ہو جائے. سو چیز یہ ہے کہ جی یہ جو آفس آٹومیشن کے سسٹمز ہیں, چاہے اس میں ورڈ پروسیسنگ ہے, ڈیسک ٹاپ پبلشنگ ہے, کوئی تصویر اسکین کر کے اس کو چھاپنے کی بات ہے, امیجنگ کی بات ہے, آپ کے ای میل جیسے میں نے کہا, اور پھر مزید سہولت آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی بات ہے کہ جی آپ کانفرنسز, آڈیو کانفرنس ٹیلی فون کے تھرو بھی ہوتی ہے, کال میٹنگز ہوتی ہیں, لیکن وہی میٹنگز آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. آپ ویڈیو کے تھرو, یعنی آپ نے اگر ویڈیو کیمرہ ساتھ لگایا ہوا ہے تو آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے, آپ بول بھی رہے ہیں, دوسرے لوگوں کے پاس بھی اگر وہی سہولت ہے تو یا ان کی آواز آ رہی ہے, یا وہ بھی اس کانفرنس. ضروری نہیں کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کمرے کے اندر جمع ہونا, فزیکلی ان کا موجود ہونا جو ہے وہ اہم ضروری ہے, نہیں. وہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے رہ کے وہ اس میٹنگ کے اندر, اس کانفرنس کے اندر وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت. تو آفس آٹومیشن کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہماری یہی ہے کہ یہ جو ایڈوانسز ہوئے ہیں, ایک ورڈ پروسیسنگ, دوسرا پبلشنگ کے حوالے سے, چاہے وہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ ہے, ویب پبلشنگ ہے, امیجنگ ہے, ای میل, آپ کے جو کسٹمرز کی تمام ڈیٹیل ہو سکتی ہے, ان کے ایڈریسز, سپلائرز کی ایڈریسز, ان کو آپ نے خط لکھنے ہیں, پرچیز آرڈرز کے اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹس ہیں, یہ سب چیزیں آپ جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں وہ سب کی سب آپ ڈیولپ کر کے رکھے ہوئے ہیں. ڈیٹا بیس آپ کے پاس آپ نے مرتب کر لیا اس کے اندر آفس آٹومیشن سسٹم میں. وہاں سے آپ نے ان کے نام, پتے, ٹیلی فون نمبر وغیرہ وہ سب کیا, اور وہ کام جو 15 یا 20 منٹ میں ہونا تھا وہ 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آڈیو ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت, بہت بڑی سہولت. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الیکٹرانک سسٹمز کی بدولت, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ کی بدولت, اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی بدولت ہمیں حاصل ہے. انٹرا میل, دفتر کے اندر جتنی آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی ہے, وہ بجائے ہاتھ سے چٹیں لکھ کے, نوٹ لکھ کے, فائل پوری کی پوری جو ہے وہ جا رہی ہے ایک دفتر سے دوسرے دفتر, کوئی ضرورت نہیں ہے. فائل اویلیبل ہے, اس شخص کے لیے اویلیبل ہے جس کو آپ نے آتھرائز کیا ہوا ہے, وہ اس کو ایکسس کر سکتا ہے. جو آپ کسی کو ایک نوٹ لکھنا چاہ رہے ہو, وہ آپ نوٹ جو ہے وہ آپ انٹرا میل کے اوپر, جو کہ ای میل ہی ہے لیکن ود ان دی آرگنائزیشن ہے اس کا دائرہ, اس کے تھرو آپ تمام
آفیسرز کو, متعلقہ آفیسرز کو, متعلقہ لوگوں کو وہ انفارمیشن جو ہے انٹرا میل کے تھرو جو ہے وہ آپ بھجوا رہے ہو, ان کو ایک ہی وقت میں مل رہی ہے. تو یہ سہولتیں جو ہیں یہ بہت ساری ہمارے لیے پیدا ہو گئی, جس سے کہ ہمارے کام کے اندر ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے یا بڑی ہے. تو یہ آفس آٹومیشن سسٹمز کے حوالے سے ہماری بات ہے. اب ہم بات کریں ڈسیشن سپورٹ سسٹم کی. ڈسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ کوئی علیحدہ کوئی چیز نہیں, وہ کوئی نیا کوئی راکٹ سائنس نہیں, اس کا تعلق بھی MIS سے ہے, لیکن کچھ تھوڑا سا فرق. MIS کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی دی ہیں, لیکن آج ایک اور ڈیفینیشن آپ کو بتاتے ہیں. یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ پروفیسر گارڈن ڈیوس یونیورسٹی آف منیسوٹا, جو کہ DSS کے حوالے سے, MIS کے حوالے سے ایک بہت بڑے اتھارٹی مانے جاتے ہیں, انہوں نے ڈیفینیشن دیا کہ an integrated man-machine system for providing information to support the operations, management and decision-making functions in an organization. اب آپ غور کیجئے اس ڈیفینیشن کے اوپر کہ انٹیگریٹڈ مین مشین سسٹم, انہوں نے نہیں صرف یہ کہا کہ انٹیگریٹڈ مشین سسٹم, انہوں نے کہا انٹیگریٹڈ مین مشین سسٹم. انسان کے بغیر نہ مشین چل سکتی ہے نہ سسٹم چل سکتا ہے. اس میں ڈیٹا ان پٹ کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے کسی کو آنا ہی ہے, کسی نے تو کرنا ہے. تو یہ ان دونوں کا امتزاج ہے which results into a system, creates a system جس سے کہ ہمیں وہ انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے یا اس ایک فیسلٹی کے بارے میں, ایک آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشن مہیا ہو جاتی ہے جو اس کے آپریشنز, اس کے مینجمنٹ فنکشنز اور ڈسیشن میکنگ سے تعلق رکھتے ہیں, اس کی ایکچوئل پرفارمنس سے اور اس کو کرنا کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. اب مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جب اس طریقے سے ڈیفائن ہو گیا اور ڈسیشن میکنگ کی بات بھی اس میں آ گئی, تو پھر ڈسیشن سپورٹ سسٹم کی بات کیا ہوئی؟ اس چیز کو ہم ابھی دیکھتے ہیں, اس کو فردر ایگزامن کرتے ہیں کہ جناب اگر MIS کے اندر ہی ڈسیشن میکنگ فنکشن ہے تو پھر DSS کیا ہے؟ کیا DSS جو ہے وہ MIS کا انٹیگرل پارٹ ہے یا نہیں؟ لیکن ذرا MIS کی بحث آگے تھوڑی سی لے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے حوالے سے MIS, ایک اچھے MIS کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کے کیریکٹرسٹک کیا ہونے چاہیے. اس حوالے سے 4 کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ روبسٹنس, نمبر 2 ایز آف کنٹرول, نمبر 3 سمپلسٹی اور نمبر 4 کمپلیٹنس آف ریلیونٹ ڈیٹیل. یہ 4 کرائٹیریا ہیں ماڈل ان ڈیزائنز کے لیے جو ہم استعمال کریں گے فار ڈسیشن میکنگ پرپسز. روبسٹنس کہ جی اس سسٹم کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے, اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, اتنی مینووربلٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی نیڈز کو کیٹر کر سکے, اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو. جو وہ تمام چیز آپ کریٹ کر رہے ہو یا کرنا چاہو گے اس کو آپ کنٹرول کر سکو. وہ سمجھنے کے لیے, سمجھنے کے حوالے سے آسان ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ کہ جی اس میں تمام تر ڈیٹیل جو آپ کو چاہیے اپنے فنکشنز کی ادائیگی کے حوالے سے, ان کے پرفارمنس کو کی ڈیٹیل کے حوالے سے وہ تمام انفارمیشن موجود ہونی چاہیے. کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ جی اس میں وہ تمام تر ڈیٹیل جو کہ آگے ڈسیشنز لینے کے لیے ضروری پڑے گی وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہو.
جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ اگزامپل دیا کہ اگر ہمیں چیک نمبرز ہم نہیں لکھتے، چیک رائٹ آؤٹ کرتے ہیں، چیک نہیں نمبر نہیں لکھتے، ریکارڈ نہیں کرتے، اور بعد میں جا کر کے ہمیں یہ پتا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو یہ نہیں پتا چل رہا کہ چیک نمبرز کون سا کس کو لکھ کے دیا تھا، تو یہ تو رپورٹ میں آ نہیں رہا چیک نمبر. بھائی چیک نمبر جو ہے جب تک آپ سسٹم کا پارٹ نہیں اس کو ٹھہرائیں گے اس وقت تک آپ کو وہ انفارمیشن حاصل نہیں ہو سکتی. وہ اپنے پاس سے تو نہیں نمبر بنا کے دے سکتا. اب ہم MIS کی ڈیفینیشن اور اس کے کیریکٹرسٹکس سے ذرا ہٹ کے اب DSS کی طرف آتے ہیں. DSS کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ کچھ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ a system used to support managerial decisions. Usually, decision support systems involve the analysis of many units of data in a heuristic fashion. As a rule, DSS processing does not involve the update of data. یہ ڈیفینیشن جو ہے، یہ جو اتھارٹی ہیں ڈیسیشن سپورٹ سسٹمز کے اوپر، بل انمن، یہ ان کا ڈیفینیشن ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ یہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے مینیجیریل ڈیسیشن میکنگ کو. اس میں انالیسس کیا جاتا ہے بہت سارے ڈیٹا کا اس انداز سے کہ جو آبجیکٹو آپ میٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آبجیکٹو میٹ ہوتا ہوا نظر آئے، یا اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس انالیسس کے ذریعے وہ آپ کے سامنے آئے. لیکن ڈسیشن سپورٹ سسٹم میں ایز اپوز ٹو دا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم یا ایون MIS فار دیٹ میٹر، اس میں اپ ڈیٹنگ آف دا ڈیٹا، یعنی ڈیٹا میں کسی قسم کا اضافہ نہیں وہ کرتا، لیکن جو ڈیٹا موجود ہے اس کو بیسس بنا کر کے وہ انالیسس کرتا ہے. MIS کے اندر ڈیٹا کی ریفلیکشن ہوتی ہے. MIS جو ڈیٹا ریسیو کرتا ہے، جو استعمال کرتا ہے، وہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے ذریعے سے ہر وقت اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے. ایک لفظ اس ڈیفینیشن کے اندر استعمال کیا گیا، ہیورسٹک. یہ لفظ آگے بھی چل کے لیکچر کے دوران جو ہے وہ جس وقت ہم نالج سسٹمز کی بات کریں گے اس وقت پھر اس کی طرف آئیں گے، لیکن بڑی مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے پرٹیکولر ٹیکنیک آف ڈائریکٹنگ ونز اٹینشن ان لرننگ، ڈسکوری اور پرابلم سالونگ. اے پرٹیکولر ٹیکنیک آف ڈائریکٹنگ ونز اٹینشن، یعنی آپ کے سامنے ایک آبجیکٹو آ جاتا ہے اور اس آبجیکٹو یا اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اس گول پہ پہنچنے کے لیے جو ہے وہ یہ ٹیکنیک جو ہے استعمال کی جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ایک ہیورسٹک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہیورسٹک انداز میں، کہ جہاں پہ گول اچیومنٹ کے لیے جو ٹیکنیک استعمال ہوگی اس ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی اس لیے یہ لفظ استعمال یہاں پہ کیا گیا کہ جناب ڈسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ جو آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا موجود ہے، جو انفارمیشن موجود ہے، اس کو لے کے اس کو according to certain parameters that you will define اس کو پروسیس کرے گا، انالائز کرے گا اور آپ کو یہ بتائے گا کہ جو حالات حاضرہ ہے یا جو موجودہ اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے حوالے سے سچویشن جو ہے وہ یہ بنے گی جو ہو سکتا ہے کہ آپ بنانا چاہتے ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس سے مختلف ہو. تو آپ کے سامنے پھر ڈسیشن میکنگ آسان ہو جائے گی کہ جی اگر ایسے کیا جائے
تو یا اگر ایسا ہو جائے تو تب کیا صورتحال سامنے آئے گی، یہ چیز جو ہے وہ آسانی سے آ جاتی. اب اسی گفتگو کے اندر دو تین چیزیں سامنے آئی کہ جی یہاں پہ ہم روٹین کے کوئی معاملات طے نہیں کر رہے. ہم نے آج کتنی پروڈکشن کی، آج ہماری فیکٹری میں یا دکان میں یا کاروبار میں کتنے لوگ غیر حاضر رہے، یہ تو ایک روٹین کی انفارمیشن ہے جو ہمیں چاہیے ہوگی. یہ MIS ہمیں انفارمیشن دے گا. اب ڈسیشن اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہماری سیل ہو رہی ہے اس سیل کے اندر جو مختلف کمپوننٹس ہیں یا پروڈکٹ سیل ہو رہے ہیں ان کی اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم سیل ان ٹرمز آف کوانٹٹی اینڈ ان ٹرمز آف ویلیو وہ کیا تھی، اس میں اتار چڑھاؤ کیسے آ رہے تھے، وہ اتار چڑھاؤ کیوں آ رہے تھے، اور اگر اس میں ہم ویٹیج کا مطلب یہ کہ جی کسی پروڈکٹ کو زیادہ بیچنے کی کوشش کرے جو کہ زیادہ پاپولر ہے اس کو اور بیچنے کی کوشش کرے تو پھر نتائج کیا آئیں گے، یہ جو ہے یہ نان روٹین ڈیسیژن میکنگ ہوگی. اب اس کے لیے ضروری یہ ہو گیا کہ آپ سب سے پہلے تو ان فیکٹرز کا یا اس رینج کو ڈیفائن کریں گے جس سے کہ آپ ایک ریزلٹ پروڈیوس کرانا چاہتے، جو رینج اپلائی ہوگی آپ کے ایگزسٹنگ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر، کہ جی اگر یہی پروڈکشن رہتی ہے جتنی ہم کر رہے ہیں لیکن بجائے 6 چیزیں بنانے کے ہم ایک چیز بناتے ہیں تو پھر ہم اور وہ چیز ہے جس کی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہم صرف وہی بناتے ہیں باقی 3 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں بنانی، تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. اگر فرض کیجئے کہ جی جو را مٹیریلز ہم استعمال کر رہے ہیں ان را مٹیریلز کی کوانٹٹی میں چینج آتی ہے، ان کے مکس میں چینج آتی ہے، ان کی پرائسنگ میں چینج آتی ہے، تو اس کا ایفیکٹ وداؤٹ انکریزنگ دا سیلنگ پرائس آف دا فنش پروڈکٹ اور اینی ادر سملر میجر وہ ہماری ٹوٹل پروفیٹیبلٹی پہ کیا افیکٹ پڑے گا. یہ ساری چیز جو ہے اس نئے سیناریو کے حوالے سے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز کے تحت ورک آؤٹ ہو کے پرووائڈیڈ یو ہیو ایکسپلین دی پیرامیٹرز کہ جی کیا وہ پیرامیٹرز ہیں، کیا وہ ویریبلز ہیں جو ایک گیون سیٹ آف سچویشن کے اندر ورک کریں گے، اس کے حوالے سے آپ پوزیشن ایک سیناریو بلڈ اپ کریں گے اور وہ سیناریو کو ایگزامن کریں گے کہ اچھا اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سچویشن ہوگی whether that is acceptable or not and the decision can then be made کہ جی ہم نے یہ ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا. مختلف پکچرز آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں، مختلف سین بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے، یہ بہت بڑا کیریکٹرسٹک ہے یہ سارے ڈیسیژن سپورٹ سے. اس میں آپ جو مینیجرز ہیں وہ خود بیٹھ کے کہ اگر ہم کام کو اس ری آرگنائز کر لیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کسی مختلف انداز سے اس کو کر لیں تو پھر کیا سچویشن ہوگی، اس کا ایفیکٹ پروڈکٹیوٹی پہ کیا ہوگا، اس کا ایفیکٹ ایفیشنسی پہ کیا ہوگا، جو ریزلٹس ہم دینا چاہ رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہم دے سکیں گے. یہ وہ خود ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سین بلڈنگ کر سکتے ہیں اور پھر وہ ڈیسیژن جو ہے along with the senior management, executive management, they can take that decision کہ ہاں جی اگر اس طریقے سے کیا جائے تو شاید یہ ریزلٹس جو ہم نے ایک ماڈل کے اندر obtain کر لیے وہ ایکچولی ریزلٹس آ سکتے. تو یہ ڈیسیژنز کو ہیلپ کرتا ہے ساری چیز. ایک اسٹور ہے
ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, دکان ہے, جہاں پہ ریڈی میڈ گارمنٹس بھی ہیں اور وہ بکتے ہیں. اب ریڈی میڈ گارمنٹس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ سال میں 4 سیزنز ہیں اور ایفیکٹولی ہیں, تو وہاں پہ تو 4 مختلف سیزنز کی بات آتی ہے. اس کے حوالے سے جو گارمنٹس آپ سٹور کر رہے ہیں اس کی بات آتی ہے. سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں نہیں پہنے جا سکتے, گرمیوں کے کپڑے سردی میں نہیں پہننے چاہیے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سیزن کے حوالے سے اپنے سٹور میں مال رکھنا ہوگا. فیشن میں تبدیلیاں, رنگوں کی پریفرنس, ڈیزائننگ جو ہے اس میں چینج, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں اس لائن آف پروڈکٹس کو جو میں اپنی ڈپارٹمنٹل اسٹور یا آؤٹ فٹ سے بیچ رہا ہوں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گرمی شروع ہوگی تو میں گرمیوں کے کپڑے دکان میں رکھوں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ کپڑے مجھ کو آرڈر کرنے پڑیں گے کیونکہ میں تو ریڈی میڈ گارمنٹس بیچ رہا ہوں. کافی عرصہ پہلے آرڈر کرنے پڑیں گے تاکہ وہ گرمی شروع ہونے سے پہلے دکان میں آنا شروع ہو جائیں اور دکان میں موجود ہوں. تو یہ ساری پلاننگ جو کہ سیزن شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ کی جانی ہے, یہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کا حصہ ہے. کون سا پروڈکٹ میں نے رکھنا ہے, کون سا خریدنا ہے, کون سا نہیں خریدنا, کون سا کس دام پہ بیچنا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں, کیا رنگ رکھنے ہیں, کیا فیشن رکھنے ہیں, کیا ڈیزائن رکھنے ہیں, کس رینج کے پروڈکٹس رکھنے ہیں, کس رنگ کے اور وغیرہ, اس قسم اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں پری سیزنل پلاننگ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور وہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور اس پلاننگ کو ہم ذہن میں نہیں کر سکتے, اس کو کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا. ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز اس میں مدد دیتے ہیں. کیوں کہ نہ صرف وہ آپ کو پلان کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس سیزن کے لیے کس طریقے سے بائنگ کرنی ہے, کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں, وہ اس کے بعد جو اگر آپ قیمتیں فکس کر رہے ہو اس پہ جو کسٹمرز کا ری ایکشن ہے کہ جی وہ پچھلے سال تو یہ پتلون جو ہے یہ 150 روپے کی تھی, اس سال 175 روپے کی یا 275 روپے کی ہو گئی ہے, تو ہاں یہ تو بہت مہنگی ہو گئی ہے. کیا سیل میں کمی آ گئی یا سیل کا لیول وہی رہا؟ اگر ہم اس کی پرائس جو ہے وہ 275 سے کم کر کے 250 کر دیتے ہیں, 200 کر دیتے ہیں, تو پھر سیل پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ یہ اب چیزیں جو ہیں یہ اب ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے تحت کیلکولیشنز اس کی شروع ہوئی, سیناریوز بلڈ اپ مختلف ہونے شروع ہوئے. اسی طریقے سے آپ نے پرانا سٹاک بیچنا ہے, سیزن ختم ہو گیا, وہ ڈیزائن رینجز وہ تبدیلی آ رہی ہے, آپ کو اطلاع ہے کہ جی فیشن میں چینج آ گئی, اب وہ چیزیں لوگ نہیں خریدنا چاہتے, اس کو کلیئر کرنا آپ نے, کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ جی آپ کے پاس ایک انبار لگا رہے ہیں ایسی چیزوں کا جن کا کوئی خریدار نہیں, لہٰذا ان کو آپ نے کم دام پہ نکالا. اگر آپ کس دام پہ نکالیں گے, کیا کریں گے, کاسٹ جو ہے وہ آپ نے انکر کی, اس کاسٹ میں کو ریکور بھی کرنا ضروری ہے. کس چیز پہ آپ کر لیں گے, کتنے پہ کر سکتے ہیں, کتنے پہ نہیں کر سکتے, کتنے پہ کتنا کم کر کے آپ اس کو بیچیں گے اور کلیئر کریں گے. ڈسکاؤنٹس اگر آپ نے دینے ہیں, ڈسکاؤنٹ کس حساب سے دینے ہیں, کتنی پرسنٹیج دینی ہے, اگلے سیزن کے لیے کیا چیزیں خریدنی ہیں, کیسے خریدنی ہے, کتنی خریدنی ہے, پروجیکشنز بنانی ہے, فورکاسٹنگ کرنی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے تحت ہو سکتی ہیں. MIS اور DSS ان دونوں کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ان میں فرق اگر ہے, جو کہ ہے, تو وہ کیا ہے.
اب MIS جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول دا بزنس. DSS جو ہے ڈسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ نان روٹین ڈسیشن میکنگ میں مددگار ثابت ہو. سو DSS کا تعلق مانیٹرنگ اور کنٹرول سے نہیں ہے انفارمیشن کا بزنس کے بابت. اس کا صرف تعلق ہے نان روٹین ڈسیشن میکنگ جو آپ نے کرنی ہے اس سے. نمبر 1 تو یہ بات ہو گئی. نمبر 2 بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی MIS جو ہے وہ فکسڈ یا ریگولر پیریوڈک رپورٹس اس ڈیٹا سے جو کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے ذریعے ہم سٹور کرتے ہیں اس سے جنریٹ کرتا ہے, ایک انداز میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اپنی مطلب کے حساب سے, ہماری اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم رپورٹ کا ڈیزائن کر لیں, لیکن ڈیٹا جو اس میں استعمال ہو رہا ہے وہ وہی ڈیٹا ہے جو کہ ہم نے سٹور کیا ہوا ہے. DSS کے اندر جو لوگ آپریشنل لیول پہ یا ایون جن کا تعلق اس ٹرانزیکشن پروسیسنگ کے ڈیٹا سے ہے, جو جنریٹ کر رہے ہیں, جو اس کو دیکھ رہے ہیں, ان سے تعلق نہیں ہوتا DSS کے اندر. DSS کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ایک ڈسیشن میکنگ لیول کے اوپر ہے, آپریشنل لیول پہ نہیں. اس کے بعد DSS کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی گرافکس, سیناریوز مختلف قسم کے, کوئریز اس سسٹم کے تھرو کی جا سکتی ہیں مختلف قسم کی, باقی سب ایپلیکیشن سے, باقی سب سسٹم سے, کہ یہ چیز ایسے ہمیں چاہیے, یہ ایسے چاہیے, کس طرح چاہیے, ڈسپلے جو ہے اس ساری انفارمیشن کا. جبکہ MIS کے اندر جنرلی جو رپورٹ کی اسٹرکچرنگ ہوتی ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہوتی ہے, آلدو اب ٹولز موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ خود رپورٹ کو جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. MIS میں یوزر جو ہے وہ اس پورے سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے یا ایک حصہ ہے. DSS کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو یوزرز ہیں وہ لوگ جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ڈیٹا کو جنریٹ کر رہے ہیں, انپٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, وہ عام طور پہ اس کا حصہ نہیں ہوتے. تو یہ چند ایک ان دونوں میں فرق ہے. اسینشلی یہ ہے بات جو ذہن میں رکھنے کی, وہ یہ ہے کہ DSS جو ہے وہ اسی ڈیٹا کو استعمال کر کے لیکن بحوالہ پیرامیٹرز جو کہ آپ کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں یا MIS کے اندر موجود نہیں ہیں, ان کے حوالے سے سیناریو یا ماڈل بلڈنگ کرتا ہے اور آپ کو ڈسیشنز جو نان روٹین ڈسیشنز ہیں ان کو لینے میں مدد دیتا ہے. MIS اسینشلی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے تحت جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مہیا کرتا ہے ان دا فارم آف رپورٹس ایٹسٹرا, جس سے کہ آپ اس ایکٹیویٹی کو بہتر انداز میں کنٹرول کر سکو یا اس کے بارے میں جو ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے یا ایگزسٹنگ کنڈیشنز کے اندر جو جنریشن آف ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ بیسکلی فرق ہے کہ جی ایگزسٹنگ ڈیٹا کو لیتے ہوئے ایک نیا سیناریو آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ ایسے کر دوں تو پھر میرے ڈیٹا کے اوپر کیا فرق پڑے گا, یا میرے ان پٹس کے اوپر کیا فرق پڑے گا, یا میری ایکٹیویٹیز پہ کیا فرق پڑے گا, یا کیسی ہو جائیں گی. یہ چیز جو ہے یہ ڈسیشن سپورٹ سسٹم کے اندر جو ہے یہ کام ہوتا. اب ڈسیشن سپورٹ سسٹم جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی اور کر رہے ہیں کچھ دیر سے کہ ایک تو ڈیٹا ڈریون سسٹم ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ماڈل یا سیناریو ڈریون ڈسیشن سپورٹ سسٹم ہو سکتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے کہ جی آپ ڈسیشن میکنگ کے حوالے سے کیا ٹیکنیک استعمال کرنا چاہتے ہیں. آئیے
ان دونوں کو ماڈل ڈریون اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن سپورٹ سسٹمز کو ایٹ لینتھ ایگزامن کریں. ماڈل ڈریون یا سیناریو ڈریون جو ڈیسیشن سپورٹ سسٹم ہے اس میں اب تک یہ بات کلیئر ہو چکی ہونی چاہیے کہ واٹ ایف انالیسس، اگر ایسا ہو تو اگر قیمت جو ہے ہم اس میں 10 روپے اضافہ کر دیں، اگر ہمارے ان پٹ کی قیمت میں 50 روپے کمی ہو جائے، اگر بجلی کی کاسٹ جو ہے وہ 15% بڑھ جائے، اگر گیس کی کاسٹ جو ہے وہ 8% کم ہو جائے وغیرہ وغیرہ، لیبر ویج سیلری مختلف چیزیں اگر اس کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو جائے تو پھر کیا سچویشن آئے گی یا کیا ہوگا؟ اگر ہم ایڈورٹائزنگ کا بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آنے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے سیلز پہ. یہ اب انالیسس جو ہے اس کے لیے ٹولز ریڈی میڈ اویلیبل بھی ہیں مارکیٹ کے اندر. مثال کے طور پہ ایکسل ایک ٹول ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ واٹ ایف انالیسس کرنے کے لیے خود بھی ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں یا سیناریو بلڈنگ کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے کہ جی آپ کیا میجر کر رہے ہیں واٹ ایف میں؟ دی امپیکٹ آف اے چینج ان دی ان پٹ ڈیٹا، اس پہ آپ جو ہے یہ میجر کر رہے ہیں کہ اگر چینج ہو جاتی ہے، جو ایگزسٹنگ سچویشنز ہیں، جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اس کے اندر یہ چینجز آ جاتی ہیں، یہی کوانٹٹی ہم خرید رہے ہیں، یہی کوانٹٹی ہم بیچ رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت میں، اس کی یوزیج میں، اس کے پرائس کے اندر اگر چینج آ جاتی ہے تو پھر ریزلٹس کیا آئیں گے؟ دوسری طرف ایک گول سیکنگ انالیسس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سال 2 کروڑ روپے کا منافع وہ کماؤں، 20 کروڑ روپے کا منافع کماؤں. 20 کروڑ روپے کا منافع کمانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اب وہ انالیسس ہے مجھے اپنے جو سیلز میں کر رہا ہوں وہ سیلز کن کن چیزوں کی کرنی پڑے گی، کس قیمت پہ کرنی پڑے گی، اس کی کاسٹ آف سیلز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام ایکسرسائز آبجیکٹو میرا ہے 200 کروڑ 2000 کروڑ روپے کا منافع، یا سیل ہے کہ جی میں نے 2000 پیسز جو ہیں وہ بیچنے ہیں کسی بھی چیز کے. اس کو کرنے کے لیے میری پرائس کیا ہونی چاہیے، مجھے کن کن پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہیے. اب گول میرا ڈیفائن ہو گیا، گول کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ میں نے ڈیفائن کر دیے کہ جی میں کیا چیز کیسے بیچ سکتا ہوں. اب اس پہ میں ورکنگ شروع کرتا ہوں کہ جی اچھا یہ اگر کوانٹٹی بڑھاتا ہوں، پرائس وہی رکھتا ہوں، پھر کیا سچویشن آتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے میں بہت سارے سچویشنز مختلف قسم کی جو ہے وہ بلڈ اپ کر لیتا ہوں. آبجیکٹو میرا رہتا ہے یہاں پہ آبجیکٹو ڈریون ہے یہ انالیسس. پہلے کیس کے اندر ہم نے کہا کہ جی حالات جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ مختلف چینجز آ گئی تو پھر سے جو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایگزسٹنگ حالات کے اوپر. یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں، اس چاہنے کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. تو یہ 2 مختلف ٹائپس آف انالیسس جو ہے، ایک گول سیکنگ انالیسس ہے اور دوسرا واٹ ایف انالیسس ہے. یہ 2 انالیسس جو ہے یہ ماڈل ڈریون ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کے اندر ٹیکنیکس ہے. ماڈل ڈریون سیناریو یہ بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ جو ڈیٹا آپ کا موجود ہے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر کے اپنے سسٹمز میں سے، وہ انٹریکٹیو نہیں ہے، وہ جتنے مختلف سینز ہیں آپ ان کو آپس میں انٹریکٹیو کر سکتے ہیں، لیکن
کہ جی اگر یہ کوانٹٹی میں نے ایک ڈال دی اس میں نے ٹھیک ہے اپنے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ہی وہ انفارمیشن لی کہ جی میری سیل کی کوانٹٹیز یہ ہیں، یا میرے اس سیل کو اچیو کرنے کے لیے را مٹیریل کی کوانٹٹیز اتنی ہیں، یا میں اتنی بجلی استعمال کرتا ہوں، گیس استعمال کرتا ہوں، اتنے ورکرز استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ان کی اگر پرائس میں انکریز ڈیکریز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میں ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ جی میں نے یہ گاڑی جو ہے اس کو خود خریدنا ہے، کیش دے کے خریدنا ہے، میں نے یہ گاڑی جو ہے یہ لیز پہ لینی ہے. دونوں میں سے کون سا بہتر رہے گا، اس کا موازنہ آپس میں کرنا ان دونوں صورتحال کا. اگر میں نے لیز کرنی ہے مجھے کتنا ڈاؤن پیمنٹ کرنا چاہیے جس سے میری کاسٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے. تو یہ انڈیویجولی اسٹینڈ الون ٹائپ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سسٹم کو، اور آپ چونکہ امپیکٹ کو بھی میجر کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ماڈل ڈریون ڈی ایس ایس ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ہے اینالسٹ جو ہیں، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اینالسٹ ہوں، فائنینشیل اینالسٹ ہوں، کسی آرگنائزیشن کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے مارکیٹ ٹرینڈز کو بھی دیکھنا ہے، جنہوں نے اس کے بارے میں فور کاسٹ کرنی ہے، جنہوں نے اس قسم کے ڈسیشنز جو ہیں وہ لینے ہیں یا ڈسیشنز لینے کے لیے وہ سچویشنز کریٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایگزسٹنگ کے حوالے سے یا بائنگ، سیلنگ، پرچیزنگ، لیسنگ، واٹ ایور، یہ پروجیکٹ لگانا ہے یا نہیں لگانا. اگر میں یہ پروجیکٹ لگاتا ہوں فیزیبلٹیز بنانی ہے ایک پروجیکٹ کے بارے میں، ایک دوسری پروجیکٹ کے انویسٹمنٹ دونوں میں ایک جیسی ریکوائرڈ ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے ریٹرن کدھر سے زیادہ ہوگا، میری ایکوٹی کتنی جلدی واپس ہوگی، ریٹرن آن کیپٹل کیا ہوگا، ییلڈ کیا ہوگی، پروفیٹیبلٹی کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور آپ پیرامیٹرز ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ ڈیٹا ایگزسٹنگ موجود ہے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، نہیں موجود ہے تو آپ پھر ڈیٹا کریٹ کریں گے اور اس کے لیے پیرامیٹرز ڈیفائن کریں گے، اور پھر اس سچویشن کو جو بھی آئے گی سامنے اس کو آپ اینالائز کریں گے. تو یہ ہوئی بات ماڈل ڈریون ڈی ایس ایس کے حوالے سے. اب جو ڈیٹا ڈریون ہے اس کی بات کر لیں. ڈیٹا ڈریون جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ڈیٹا بیسز ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے جو ایک آرگنائزیشن کے اندر موجود ہے، اور یہاں پہ وہی جو ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے اس ڈیٹا کو اٹھا کے اس کا انالیسس کر کے ہمارے سامنے ایک پوزیشن جو ہے یا ایک صورتحال وہ پیش کی جاتی ہے. وہ ڈیٹا جو ہم نے سٹور کیا ہوا ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے حوالے سے، اس ڈیٹا کو لے کر کے ہم جو ہے اس سے مختلف قسم کی رپورٹس. اب یہاں پہ بات آئی کہ جی یہ رپورٹس، یہ انالیسس تو جو ہے یا یہ رپورٹس جو ہے یہ تو ایم آئی ایس کے اندر بھی آتی ہے. ایم آئی ایس کا تو آپ نے یہی کہا کہ جی مطلب جو ہے کہ جی یہ ایگزسٹنگ جو ڈیٹا ہے اس سے آپ انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے. تو یہ ڈیٹا اس میں ڈسیشن سپورٹ سسٹم میں کہاں سے آ گیا؟ چیز یہ ہے کہ جی یس ایم آئی ایس کے اندر جو ایگزسٹنگ پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کو آپ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے وہ رپورٹس جاری کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اس ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے فار دی پرپسز آف سرٹن ڈیسیشنز. اب وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے بھی دو ٹیکنیکس ہیں.
وہ ان میں سے ایک آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ کہلاتی ہے OLAP، اور دوسری ڈیٹا مائننگ، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈرل کرنا انٹو دا ڈیٹا. تو دو ٹیکنیکس ہیں فار ڈیٹا ڈریون ڈسیشن سپورٹ سسٹم: آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ اینڈ ڈیٹا مائننگ. جو ڈیٹا بیس ہے آپ استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے ڈسیشن سپورٹ سسٹم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ جو آپ نے انٹرنلی اسٹور کیا وہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ مزید ڈیٹا جو ہے وہ آپ obtain کر رہے ہیں جو کہ آپ کی پرٹیکولر ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں رکھتا، اور لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ تعلق رکھتا، اور مینوفیکچررز اور آپ کے جو کمپٹیٹرز اور کوئی جو لوگ ہیں ان کی ایکٹیویٹیز سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آپ کو اویلیبل ہے. تو اپنے پرفارمنس کو ان کے پرفارمنس کے ساتھ کمپیرزن کرنے کے لیے وہ آپ رکھتے ہیں، وہ آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. وہ آپ کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ڈیٹا نہیں آ رہا، لیکن آپ کو دوسرے ذرائع سے آپ کو اویلیبل ہے، ویب پہ اویلیبل ہے آپ کو وہ ڈیٹا. دوسرے ملکوں میں جو سملر کائنڈ آف مینوفیکچررز ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ویب کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پرفارمنس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہسٹوریکل ڈیٹا اور کرنٹ ڈیٹا بھی ہے کہ جی گزشتہ سالوں میں کیا ہوا اور اس سال کیا ہوا، اب تک کیا ہوا، یہ سارا ڈیٹا ہے. اور اس ڈیٹا کو ہم ڈیٹا بیس کو ہم استعمال کرتے ہیں آگے پروسیسنگ کے لیے، اس کو ڈرل کرنے کے لیے، تاکہ اس میں سے ہم انالیٹیکل پرپسز کے لیے، انالیسس کے لیے ہم انفارمیشن ایکسٹریکٹ کریں اور اس کو آگے پھر پروجیکٹ کریں انٹو دا فیوچر ود چینجنگ سیناریوز، چینجنگ کنڈیشنز وغیرہ وغیرہ، اور مختلف سیناریوز پھر بلڈ اپ ہو، ماڈلز بلڈ اپ. اب ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس. اس کو ذرا دیکھ لیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا چیز ہوتی ہے. اٹ از اے لاجیکل کلیکشن آف انفارمیشن کہ کسی ایک خاص انداز میں، ایک طریقے سے، ایک پیٹرن سے، ایک حوالے سے آپ نے انفارمیشن کو اسٹور کیا ہوا. یہ انفارمیشن آپ کو مختلف جو آپ کے آپریشنل ڈیٹا بیسز ہیں اس سے یہ آپ انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں. مینوفیکچرنگ سے بھی آ سکتی ہے، فائنینس سے بھی آ سکتی ہے، سیل سے بھی آ سکتی ہے، پرچیز سے بھی آ سکتی ہے، HR سے بھی آ سکتی ہے. کسی بھی آپریشنل ڈیٹا بیس سے یہ آپ کو انفارمیشن آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور بیسکلی اٹ از اے ریکارڈ آف این انٹرپرائزز پاسٹ ٹرانزیکشنل اینڈ آپریشنل انفارمیشن stored in a database designed to favor efficient data analysis and reporting. یعنی ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر آپ نے یہ تمام انفارمیشن جو ہے گزشتہ سالوں کی اور کرنٹ سال کی، کرنٹ وقت کی، یہ آپ نے اپنے ٹرانزیکشنل اور آپریشنل انفارمیشن جو ہے وہ اس طریقے سے رکھی ہوئی ہے کہ اس کی ریٹریول اور اس کی یوزیج فار دی پرپسز آف انالیسس اینڈ رپورٹنگ وہ آسان ہو جاتی ہے. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اسٹرکچرنگ کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، وہ ہمارے اس پروگرام سے علیحدہ ایک چیز ہے، اس میں ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ صرف کہنا کافی ہوگا کہ جی جتنا بھی ڈیٹا ہم سٹور کر رہے ہیں وہ کسی لاجیکل انداز میں سٹور ہونا ہے اور کسی ایک طریقے سے مختلف ٹیبلز میں سٹور ہونا ہے، ایک ہی ٹیبل میں سٹور ہونا ہے. کیسے سٹور ہونا ہے؟ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایکسس جو ہے ان دا لیسٹ پاسبل ٹائم وہ ہمیں اس ڈیٹے تک ہو جائے اور وہ ہمیں اویلیبل ہو. اس سے آگے جو گفتگو ہے وہ اسی کا سب سیٹ ہے اور وہ ڈیٹا مارٹ کہلاتا ہے. ڈیٹا مارٹ منی پارٹس ہیں اسی ڈیٹا ویئر ہاؤس، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو کہ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے
یا پرٹیکولر پروڈکٹ سے جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ اس کو حوالے. یہ پھر اسٹرکچرنگ کا ہی حصہ ہے. جب ڈیٹا ویئر ہاؤس یا ڈیٹا اسٹرکچر ہو گیا, ڈیٹا کو رکھنے کا طریقہ ڈٹرمن ہو گیا, اور اس کو جو ہے اویلیبلٹی اس سے جو ہے اس کا طریقہ ڈٹرمن ہو گیا, تو اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو کیسے اینالائز کیا جائے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے. ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے حوالے سے دو ٹیکنیکس ہم نے کہیں, ایک آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ اور دوسری ڈیٹا مائننگ. اب ان دونوں کو ہم اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے اور اس پہ غور کریں گے. اس کے ساتھ جو باقی ہمارے دو سسٹمز رہتے ہیں ان کے پہ بھی گفتگو کریں گے. شکریہ اور خدا حافظ.